ہلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اچھے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ So students, we are going to start the play of Sophocles, that is Oedipus the King, without wasting our time. Let us get started. Oedipus the King، یہ پلے سٹارٹ ہوا ہے تھیبس کے ایک شہر میں۔ وہاں پر لوگ مر رہے ہوتے ہیں، وہاں کی کراپس فیل ہوتی جا رہی تھی، وہاں کی عورتیں مر رہی ہوتی تھی جب وہ بچوں کو جنم دیا کرتی تھی۔ وہاں کے لوگ، بہت سارے بچے بوڑھے سب مر رہے ہوتے تھے پلیگ کی وجہ سے۔ جو یہ پلیگ ہے، یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن تھا، جیسے کہ ہمارے انڈیا میں بھی یا پورے ورلڈ کی بات کریں ہم، ایک بیکٹیریل انفیکشن تھا کورونا وائرس، ویسے ہی وہاں پر بھی ایک پلیگ پھیلی تھی جس کو ہم دوسرا نام کہتے ہیں بلیک ڈیتھ۔ تو اس کی وجہ سے وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ عورتیں تھے، لڑکے تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، وہ سب مر رہے تھے۔ اب جب تھیبس کے لوگ پلیگ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ ان میں پرسٹس، پجاری تھے، بزرگ لوگ تھے، جوان لوگ بھی تھے اور عورتیں بھی تھے۔ تو جمع ہونے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اوڈیپس کے پاس جائیں گے اور اوڈیپس کو اس بات کی خبر دیں گے کہ ہمارے تھیبس میں ایک ڈیزیز، بیکٹیریل ڈیزیز یا بیکٹیریل انفیکشن پھیلا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی عوام، یہاں کے بچے، یہاں کے بوڑھے، یہاں کے جوان مر رہے ہیں۔ اب ہم اوڈیپس کے پاس جائیں گے اور اسے مدد مانگیں گے تاکہ وہ ہم کو اس پلیگ سے باہر نکلنے میں ہیلپ کرے گا، وہ ہم کو اس مصیبت سے چھٹکارا پانے میں ہیلپ کرے گا۔ کیونکہ ان کو یہ امید اوڈیپس سے آلریڈی تھی کہ جو اوڈیپس ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ جو اوڈیپس ہے انہوں نے لوگوں کی ہیلپ ایک بار پہلے بھی کی تھی، جب سفینکس لوگوں کو کوئی نہ کوئی کوشچن پوچھتا تھا اور جو اس کا آنسر نہیں دے پاتا تھا وہ اس کو کھا جاتا تھا یا مار دیتا تھا۔ تب اوڈیپس ہی تھا جس نے سفینکس کے کوشچن کا آنسر دیا تھا۔ جب سفینکس نے اوڈیپس کو کہا تھا کہ آپ مجھے بتائے وہ کون سا اینیمل ہے جو 4 ٹانگوں پر، 3 ٹانگوں پر یا پھر 2 ٹانگوں پر بھی چل سکتا ہے، تب اوڈیپس نے اس کو کہا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ ایک ہیومن بینگ ہی ہے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تب وہ 4 ٹانگوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، چلتا ہے، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر وہ 2 ٹانگوں پر چلنے لگتا ہے، اینڈ جب وہ اولڈ ہو جاتا ہے، جب اس کی ایج ختم ہوتی ہے، تب وہ ہم کہتے ہیں 3 ٹانگوں پر چلتا ہے، بائی دا ہیلپ آف اسٹک وہ 3 ٹانگوں پر بھی چلتا ہے۔ تو جب سفینکس نے یہ آنسر سنا اوڈیپس سے، تو جو سفینکس ہے اس نے ہار مانی اور اپنے آپ کو مار دیا۔ یہ جو سفینکس ہوتا ہے یہ ایک ایسا اینیمل ہوتا ہے جس کا سر عورتوں جیسے ہوتا ہے، اینڈ اس کی باڈی ٹائیگر یا لائن جیسی ہوتی ہے، اس کی دم جو ہوتی ہے، اس کی پونچھ جو ہوتی ہے وہ سنیک جیسی ہوتی ہے، اور جو اس کے پنکھ ہوتے ہیں وہ ایگل کی طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا خوف ہوتا ہے۔ تو اس طرح اوڈیپس نے سفینکس سے لوگوں کو بچایا تھا، اینڈ جو سفینکس ہے اس نے اپنے آپ کو لاسٹ میں کل کیا تھا، اپنے آپ کو مارا تھا، اینڈ لوگ خوش ہو گئے تھے، اینڈ لوگوں نے اسی وقت اوڈیپس کو ایک بریو یا ہم کہتے ہیں ہیرو مانا تھا۔ لوگوں کی نظر میں اوڈیپس اسی وقت ایک بادشاہ بن گیا تھا۔ اس سٹوری کو لوگوں کے بیچ ختم کرنے کے بعد جو کنگ لوئس کی بیوی تھی، یا ہم کہتے ہیں جس کنگ لوئس کو کل کیا گیا تھا، مرڈر کیا گیا تھا اس کا کسی فورین یا کسی سٹریجن کے ہاتھوں سے، تو اس کی بیوی کی شادی جو ہے اب وہ اوڈیپس کے ساتھ ہو گئی، اور جو وہ لڑکی تھی، وہ جو کوئین تھی وہاں کی، جس کا شوہر تھا، جس کا کنگ جو تھا، اس کو مار دیا گیا تھا، اس کا نام جوکاستا تھا،
اینڈ اس کی شادی اب اوڈیپس کے ساتھ کی گئی. اب جو اوڈیپس ہے وہ کنگ بن گیا تھا تھیبس کا. طرح اوڈیپس جو ہے وہ کنگ بن گیا تھیبس کا. تو جو وہ لوگ آئے تھے ہیلپ مانگنے اوڈیپس کے پاس کہ یہ ہمارا کنگ ہے, اس نے ہماری ایک بار پہلے بھی مدد کی تھی سفینکس کے ہاتھوں, انشاءاللہ آج بھی یہ ہماری مدد کرے گا. تو لوگوں نے ان کو کہا کہ ہمارے سٹی میں پلیگو ایک بیکٹیرین ڈیزیز جو ہے وہ پھیل گئی ہے, جس کے چلتے وہاں کی عوام جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہے, وہاں کے بچے بوڑھے عورتیں مر رہے ہیں, آپ ہماری مدد کیجیے گا. تو اوڈیپس یہ سب باتیں سننے کے بعد اپنے بردر ان لا جس کا نام کریون ہوتا ہے اس کو اپولو ایک مین گاڈ ہوتا ہے وہاں کا, اس کے گھر بھیجتا ہے اور اس کو اس پلیگو کے بارے میں ساری باتیں بتانے کو کہتا ہے, اور اسے یہ بھی کہتا ہے کہ اسے کہے کہ کیسے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں, ہمارے لیے کوئی گائیڈنس دو یا ہمارے لیے کوئی آپ وہ ایک راستہ بتا دیجیے گا جس سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. تو کچھ ٹائم ہونے کے بعد جو کریون ہے وہ واپس آتا ہے اوڈیپس کے دربار میں, اوریکل کی نیوز لے کر یا اپولوز کے گھر سے واپس آتا ہے یہ نیوز لے کر کہ اپولو نے کہا اگر آپ اس بیماری کو, اس پلیگ کو اس سٹی سے لفٹ کرنا چاہتے ہو, اس سٹی سے دور کرنا چاہتے ہو, تو اس نے کہا جس نے کل کیا تھا, جس نے مرڈر کیا تھا کنگ لوئس کو, جو کہ وہاں کا ریئل کنگ ہوتا ہے اوڈیپس سے پہلے, جس نے اس کا مرڈر کیا ہے, آپ اس کو ڈھونڈ لیجئے گا, آپ اس کو ڈسکور کیجئے گا اینڈ اس کو پنش دیجئے گا, تو جا کے آپ اس پلیگ سے چھٹکارا پا سکتے ہو. تو یہ سب سننے کے بعد یا اپولوز کی نیوز سننے کے بعد جو اوڈیپس ہے اس نے پرومس کیا تھا, جو کہ وہاں پر آیا تھا, چاہے وہ بزرگ تھا وہاں کا, چاہے وہ پجاری تھا وہاں کا, چاہے وہ وہاں کا یوتھ ہی کیوں نہ تھا, اوڈیپس نے ان سب سے ایک پرومس کیا کہ جس کسی نے بھی ہمارے کنگ لوئس کا یعنی جوکس تھا, جو پریزنٹ میں اوڈیپس کی بیوی ہے, اس کا کنگ یا اس کا شوہر ہے, اس کا مرڈر کیا ہے, میں اس کو ڈھونڈ کر اس کو سخت سے سخت پنشمنٹ دوں گا, اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا. تو یہ سب سننے کے بعد جو وہاں کے لوگ ہیں وہ مطمئن ہو کر وہاں سے چل پڑے. لوگوں کے جانے کے بعد اوڈیپس نے اپنے دربار میں اناؤنس کیا کہ اگر کسی نے بھی یہاں پر کنگ لوئس کا خون کیا ہے, کنگ لوئس کو مرڈر کیا ہے, وہ خود بخود سامنے آ جائے اور اپنا جرم اظہار کر لیں. میں پرومس کرتا ہوں میں اس کو نہیں ماروں گا, میں پرومس کرتا ہوں میں اس کو کوئی سخت سزا نہیں دوں گا, ہاں بلکہ اس کو اس تھیبس سے نکالا دیا جائے گا. تو یہ سب اناؤنس کرنے کے بعد جورس سجسٹ کرتا ہے اوڈیپس کو. جورس وہاں کے بزرگ لوگ, ان میں سے عورتیں بھی تھے اور مرد بھی تھے, وہ اوڈیپس کو سجسٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیریسیس جو کہ ایک بلائنڈ پروفٹ ہوتا ہے اس کو پلیگو کے بارے میں بتائے تاکہ وہ اس پرابلم کو سولو کر سکے. جب اوڈیپس ٹیریسیس کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو ٹیریسیس آگے ہی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کس نے کنگ لوئس کا خون کیا ہے, مگر میں اس کے بارے میں نہیں. اب جو کنگ اوڈیپس ہے وہ تھوڑا سا فورس بھی کرتا ہے ٹیریسیس کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون ہے جس نے قتل کیا ہے ہمارے کنگ لوئس کو, اور جو اس مہاماری اس پلیگ کی وجہ بن گیا ہے. جو ٹیریسیس ہے وہ اس کو ہمیشہ کی طرح یہ بتاتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا, اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بہت دکھی ہو جاؤ گے, آپ بہت پچھتاؤ گے, اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ اس قاتل کے بارے میں جاننا چھوڑ دیں. اب جو کنگ اوڈیپس ہے وہ تھوڑا سا فورس بھی کرتا ہے ٹیریسیس کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون ہے جس نے قتل کیا ہے ہمارے کنگ لوئس کو, اور جو اس مہاماری اس پلیگ کی وجہ بن گیا ہے. جو ٹیریسیس ہے وہ اس کو ہمیشہ کی طرح یہ بتاتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا, اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بہت دکھی ہو جاؤ گے, آپ بہت پچھتاؤ گے, اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ اس قاتل کے بارے میں جاننا چھوڑ دیں اور قاتل کو ڈھونڈنا بند کر دو. اوڈیپس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ٹیریسیس کے باتوں پہ
کہ ایک تو یہ مجھے قاتل کا نام نہیں بتا رہا ہے کس نے کنگ لوئس کا قتل کیا ہے، اور اوپر سے یہ مجھے سجیشن دے رہا ہے کہ میں بھی اس قاتل کو ڈھونڈنا بند کر دوں جس نے کنگ لوئس کو مارا ہے اور جو اس پلیگ کی وجہ بن گیا ہے۔ تو اوڈیپس ایکیوز کرتا ہے اس کو کہ تم نے ہی کنگ لوئس کا خون کیا ہے اور تم ہی وجہ ہو اس پلیگ کی۔ اوڈیپس دا کنگ جو ہے وہ ٹیریسیس کو بہت زیادہ ڈراتا ہے، اس کو دھمکیاں دیتا ہے، اس کو کہتا ہے میں آپ کو مار ڈالوں گا اگر تم نہیں بتاؤ گے کہ کس نے خون کیا ہے کنگ لوئس کا۔ جب اوڈیپس نے بہت زیادہ ڈرایا ٹیریسیس کو تو ٹیریسیس مجبور ہو گیا سچ بتانے کے لیے۔ اب ٹیریسیس نے سیدھے اوڈیپس کو کہا جس نے کنگ لوئس کا خون کیا ہے وہ اوڈیپس دا کنگ ہے، وہ تم ہو اوڈیپس، تم نے ہی قتل کیا ہے کنگ لوئس کا۔ اوڈیپس جو ہے اس کو اس بات پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، وہ ہنستا ہے، وہ کنسیڈرڈ کرتا ہے کہ یہ نان سینس باتیں کرتا ہے، وہ کنسیڈرڈ کرتا ہے کہ یہ ایک چال بنائی گئی ہے کریان کی طرف سے جو کہ اس کا برادر ان لا ہے، اس کی طرف سے یہ ایک چال بنائی گئی ہے میرے خلاف۔ اسی نے پیسے دے کر ٹیریسیس کو یہ کہنے پر مجبور کیا ہوگا کہ وہ میرے بارے میں یہ سب ہے۔ اب اوڈیپس جو ہے وہ اب غصے سے ٹیریسیس کو کہتا ہے تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم ابھی اس جگہ کو چھوڑ کے جاؤ۔ جو ٹیریسیس ہے وہ جاتے جاتے یہ کہتا ہے کہ تم ہی وہ انسان ہو جس نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے، تم ہی وہ انسان ہو جس نے کنگ لوئس کا قتل کیا ہے، تم ہی وہ انسان ہو جس نے اپنی ماں کے ساتھ شادی کی ہے، اور تم ہی وہ انسان ہو جو اپنے ہی بچوں کا بھائی ہے، تم ہی وہ ہسبینڈ ہو جو اپنی ہی ماں کا شوہر بھی ہے۔ تو یہ بات سن کر اوڈیپس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس کو کہتا ہے تم دفع جاؤ یہاں سے، اور اوڈیپس سوچنے لگتا ہے کہ اب یہ کیا بک رہا ہے یہ سب۔ اوڈیپس اس سوچ میں چلا گیا کہ اس کو یاد آ گیا تھا کہ وہاں آ گیا کہ آپ اپنے باپ کو مار دو گے اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کرو گے۔ تو اب اوڈیپس جو ہے وہ اس سوچ میں چلا گیا اینڈ وہ سوچنے لگا کہ اگر میرا فادر کوریناتھ میں ہے، اگر میرا باپ کوریناتھ میں ہے، اگر میری ماں کوریناتھ میں ہے تو تھیبس میں کیسے میرا باپ ہو سکتا ہے، اور میں کیسے تھیبس کے کنگ کو قتل کر سکتا ہوں اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ میرے پیرنٹس تو کوریناتھ میں رہتے ہیں، ان کا نام کنگ پولیبس اینڈ کوئین میروپی ہے، تو میں کیسے شادی کر سکتا ہوں اپنی ماں کے ساتھ، میرے پیرنٹس تو وہاں ہیں۔ یہ اسی بات میں کنفیوز ہو گیا اور غصے کی وجہ سے کچھ نہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے وہاں پر جو بھی بیٹھے تھے ان کو بولا کہ اب دفع ہو جائے یہاں سے، باہر نکلو، وہ سب ایسے۔ اسی بیچ اس کی وائف وہاں پر آتی ہے جس کا نام جوکاستا ہوتا ہے۔ وائف وہاں پر آتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ جو ایسٹرولوجرس ہے یہ جو پریڈکشن دیتے ہیں فیوچر کی، یہ سب جھوٹ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے کنگ لوئس کو بھی ایک ایسٹرولوجر نے کہا تھا کہ آپ کو اپنا بیٹا قتل کر دے گا اینڈ آپ کی بیوی سے شادی کر لے گا، مگر ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرا جو کنگ تھا یا جس کو ہم ایکس ہسبینڈ بھی کہتے ہیں، وہ ایک دفعہ ریلیجیس میٹر سے کہیں چلا گیا تھا تو کچھ اسٹرینجرس نے یا کچھ رابرس نے ان کی ہتیا کر دی تھی 3 رائے تھے۔ تو ایسا تو کچھ ہوا نہیں کہ اس کو اپنے بیٹے نے قتل کیا تھا یا کچھ اور۔ تو ٹینشن نہ لو، یہ سب فضول کی باتیں ہوتی ہیں، ان پر زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے ورنہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر جو جوکاستا ہے پریزنٹی کی جو وائف ہے اوڈیپس کی، وہ اٹھ کر چلی گئی اپنی روم میں۔ اب جو اوڈیپس ہے وہ سوچنے لگا کہ 3 رائے پر میں نے بھی ایک آدمی کی ہتیا کر دی تھی، کہیں وہ میرا باپ تو نہیں تھا، کہیں وہ میرا اصلی باپ تو نہیں ہے۔ تو اس سب کے بعد ایک سرونٹ سے جو اوڈیپس کو پتہ چلتا ہے کہ کنگ لوئس کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا تھا، تو جب ایسٹرولوجر نے کہا تھا اس کو کہ آپ کا بیٹا آپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کر لے گا، تو اس ڈر سے اس نے اپنے بیٹے کو ایک سرونٹ کے ہاتھوں بھیج دیا تھا قتل کرنے کے لیے، اس کو مار ڈالنے کے لیے۔ تو اس جو سرونٹ ہے اس نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، اس نے کوریناتھ کے کنگ پولیبس اینڈ کوئین میروپی کو وہ بچہ دیا تھا، ان کا بچہ نہیں تھا، ایز اے گفٹ اس سرونٹ نے ان کو دیا تھا۔ تو جب اوڈیپس نے یہ سب کہانی سنی تو اوڈیپس کو شوق لگا کہ کیسے یار میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا یہ سب، پھر کیسے میں نے اپنے فادر کو قتل کیا اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کی تھی۔ میں تو کوریناتھ سے اسی لیے بھاگ کر آیا تھا کہ
تاکہ میرے ہاتھوں سے یہ سب نہ ہو۔ لیکن جب اوڈیپس کو سچ کا پتہ چلتا ہے وہ بہت زیادہ روتا ہے، بہت زیادہ گلٹی فیل کرتا ہے، بہت زیادہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا ہے، بہت زیادہ غلط کیا ہے، جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا وہی میں نے کیا۔ اب وہ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی اپنی وائف کے پاس چلا جاتا ہے جس کا نام جوکاستا ہے، جو کہ اس کی وائف بھی تھی اور اس کی ماں بھی ہے۔ اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے روم میں چلا جاتا ہے، وہاں وہ دیکھتا ہے جو جوکاستا ہے اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جو اوڈیپس ہے یہ میرا ہسبینڈ ہے، یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا ہی بچہ ہے جس کے ساتھ میں نے شادی کی ہے۔ تو اس کو بھی بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتا ہے۔ تو جو جوکاستا ہے اس نے سوسائڈ کی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پھانسی دی ہوئی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو اس نے مار دیا، جوکاستا نے سوسائڈ کر لی جوکاستا نے۔ جب اوڈیپس وہاں آتا ہے اور اپنی ماں کو یعنی اپنی وائف کو وہ مرا ہوا دیکھتا ہے وہاں پہ، تو اوڈیپس کو بہت زیادہ رونا آتا ہے، بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتا ہے اوڈیپس کو کہ میں اپنی ماں کو سوری بھی نہیں کر سکا، بہت زیادہ زار ہوتا ہے، اتنا روتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے خون بہتا ہے۔ اینڈ اسی بیچ جو اوڈیپس ہے وہ اپنی آنکھوں میں کچھ لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر اوڈیپس وہاں سے اٹھ کر اپنے آپ کو وہی سزا دیتا ہے جو اس نے اناؤنس کیا تھا کہ جس نے بھی کنگ لویس کا قتل کیا ہے اس کو اس تھیبس سے باہر نکالا جائے گا۔ اب اندھا ہونے کے بعد جو اوڈیپس ہے وہ اپنے آپ کو بھی وہی سزا دیتا ہے اور اس تھیبس کو گڈ بائی کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے افسوس لے کر۔ تو اس طرح یہ جو پلے تھا سوفوکلس کی یہ ختم ہو گیا، اور امید کرتا ہوں آپ سب کو مزہ آ گیا ہوگا۔ اینڈ بٹ بائی بٹ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھ لیا۔